علامہ عبدالحی لکھنوی شرح وقایہ کے حاشیہ میں لکھتے ہیں نام قد ثبت عن النبی وذو الیدین عند الصدر ایضا فی روایت احمد وابن خزیمہ، کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھا جائے، اور یہ امام ابن خزیمہ کی حدیث میں ہے، امام احمد کی روایت میں ہے، امام شافعی رحمہ اللہ نے اسی پہ عمل کیا ہے، ان کے ماننے والوں نے اسی پہ عمل کیا ہے۔ اور اب آگے سنیے، اور وَأَخَذَ بِهِ أَصْحَابُنَا فِي حَقِّ النِّسَاءِ، اور ہمارے مسلک میں یعنی حنفی مسلک، دیوبندی اور بریلوی مسلک میں اس حدیث کو یعنی سینے والی حدیث کو عورتوں کے اوپر فٹ کر دیا گیا ہے۔ وَذُو الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ أَسْتَرُ لَهُنَّ، یہ کہہ کر کہ عورت، دیوبندی اور بریلوی عورت اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھے گی کیونکہ اس میں پردہ ہے، یعنی اس حدیث کو یہ لوگ بھی مانتے ہیں سینے والی، لیکن صرف عورت کے لیے، مردوں کے لیے نہیں۔ اب یہاں پر بھی آپ اپنے دماغ سے سوچئے، بلکہ یہ غلطی نمبر 5 کہہ لیجئے، اور آخری غلطی آج کی میں بیان کروں، اس کے بعد باقی بعد میں۔ کیا مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے؟ میری ماں اور بہنیں سن رہی ہیں، غور سے سنیے، اور ایک بڑا سوال میں آپ کو دے جا رہا ہوں، کیا مرد اور عورت کے نماز پڑھنے کے طریقے میں فرق ہے؟ اللہ اکبر کہنے سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک کوئی فرق نہیں ہے۔ مرد اور عورت کے نماز پڑھنے کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میرے رسول نے جو کہا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو ایسے جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور جاؤ اپنے اہل و عیال کو سکھاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر الگ ہوتا تو نہ کہہ دیتے کہ جاؤ ہاں اپنی بیوی کو، لیکن کہنا کہ وہ سینے پہ باندھے، تم لوگ ناف کے نیچے باندھنا۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہہ دیتے کہ سجدے میں جانا تو اپنی عورتوں کو بولنا بہت سمٹ کے رہیں۔ اللہ کے نبی نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ پیارے پیغمبر عورتوں کے بھی نبی تھے، مردوں کے بھی نبی تھے۔ آپ کے نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک مردوں کے لیے سیم ہے، عورتوں کے لیے سیم ہے۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، بلکہ پوری لیڈیز کمیونٹی کو بیوقوف بنایا گیا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بلکہ یہاں تک یہ میں کہوں گا، ہمارے احناف کی گھر کی عورتیں اس معاملے میں اہل حدیث ہیں۔ یہ بیچارے باہر لڑ رہے ہیں کہ سینے پہ ہاتھ نہیں باندھنا، ناف کے نیچے باندھنا، اور گھر کی عورتیں سینے پہ باندھ نہیں ہیں۔ تو چلو کم سے کم گھر کا آدھا حصہ اہل حدیث ہے سینے پر ہاتھ کے باندھنے کے معاملے۔ انشاءاللہ آپ بھی ہو جاؤ گے، کیونکہ گھر کی عورتیں جب بدلتی ہیں تو مرد آٹومیٹک بدل ہی جاتا ہے۔ عورت سینے پر، یہ لوگ کہتے کیا؟ کہتے ہیں عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی اور مرد ناف کے نیچے باندھے گا۔ ایک فرق اور کرتے ہیں کہ عورت سجدہ جب کرے گی تو یہ بالکل سمٹ کر کرے گی، سجدے میں پیٹ اور ران نہیں ملنا چاہیے۔ کہتے ہیں عورت کا مل جائے کوئی بات نہیں، بالکل سمٹ، جتنا سمٹ سکتی ہے سمٹ جائے۔ ہاتھ یہ اٹھا ہونا چاہیے، یہ والا حصہ سجدے میں آپ کا اٹھا ہونا چاہیے، لیکن یہ کہتے ہیں عورت کوئی بات نہیں زمین پر رکھ دے۔ اور یہ جو کیفیت اس طرح کر کے سجدہ کرنے کی ہے، اس سے تو میرے پیغمبر نے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کتا اس طرح سے بیٹھتا، کتوں کی طرح سجدہ نہ کرو۔ اور یہ مرد اور عورت کی نماز الگ الگ فرق کرنے کے نام پر گھر کی عورتوں کو کتے کے انداز میں سجدہ کروا رہے ہیں۔ میری ماں اور بہنیں سن رہی ہوں تو غور، میں ایک چھوٹی سی جھلکی دے رہا ہوں، اس پر مستقل کتاب ہی ہے کہ مرد و زن کی نماز میں فرق۔ آپ کو میں سوال دے رہا ہوں کہ آپ ریسرچ کرو، تحقیق کرو کہ کیا حقیقت میں مردوں اور عورتوں کی نماز میں طریقے میں فرق ہے؟ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر صحابیات الگ طریقے سے نماز پڑھتی تھی، یا سیم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز پڑھتی تھی؟ اور یہ جو بات کہی گئی نا کہ سینے پہ ہاتھ باندھیں گی اور رکوع میں سجدے میں جائیں گی تو خوب سمٹ جائیں گی، اس میں پردہ زیادہ ہے۔ بھائی پردہ زیادہ ہے، کہاں پردہ کرنا ہے، کس میں کم ہے، یہ اللہ اس کے رسول سے زیادہ آپ فیصلہ کرو گے؟ یہ اس نبی نے نماز کا طریقہ بتایا ہے جس نبی کے شرم و حیا کا عالم یہ ہے۔ حدیث بتلاتی ہے کہ پردے میں رہنے والی کنواری لڑکیوں سے زیادہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شرم کیا کرتے تھے۔ تو اس نبی نے ہمیں یہ طریقہ بتایا، تو اس نبی کو شرم نہیں آئی، آپ کو شرم آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں شرم کی بات نہیں ہے، یہاں مسلک کے دفاع کی بات ہے، یہاں اپنا ڈبے کا چورن بیچنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرم کا عالم یہ ہے کہ بچپن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے سے تہبند اٹھ جاتی ہے، پیارے پیغمبر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔
یہ شرم و حیا کا عالم جس پیغمبر کا ہو، وہ پیغمبر اپنی امت کی عورتوں کو یہ کوئی ایسا طریقہ بتائے گا جس میں بے حیائی و بے شرمی ہو، اور وہ بھی نماز کے عالم میں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ لہٰذا مرد اور عورت کی نماز میں اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق جہاں پر ہے وہاں دلیل موجود ہے، اس لیے ہم اور آپ جہاں بھی کہیں گے کہ یہ فرق ہے، اس کے لیے آپ کو دلیل دینی ضروری ہے۔ یہ اس میں پردہ زیادہ ہے، اس میں یوں زیادہ ہے، یہ سب نہیں چلے گا، دلیل دینا ضروری ہے۔ جیسے ہم اہل حدیث کہتے ہیں کہ اگر عورت پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، مولانا صاحب امام صاحب بھول گئے تو مقتدی سبحان اللہ کہیں گے اگر مرد ہیں، اور اگر عورتیں ہیں اور ان کو لقمہ دینا ہو تو سبحان اللہ بھی نہیں کہیں گی، بلکہ اپنی ہتھیلی کو اس پر یوں بجائیں گی، یعنی تالی بجائیں گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو اس میں فرق، اللہ کے نبی نے فرق بتا دیا کہ مرد نماز پڑھے گا تو اس کو سر ڈھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن عورت نماز پڑھے گی بغیر دوپٹے کے اس کی نماز نہیں ہو سکتی۔ تو جہاں فرق ہے اس کی دلیل ہے۔ اگر یہاں فرق ہے کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے اور مرد نیچے ہاتھ باندھے تو دونوں کی دلیل آپ کو دینی ہوگی اور صحیح دلیل دینی ہوگی۔ لہٰذا کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، اسی لیے مرد عورت کی نماز میں فرق کرنا یہ دین میں دخل اندازی ہے۔ اللہ کے واسطے یہ دخل اندازی دینا بند کریں اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آنے کا موقع دیں، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہرگز دور نہ کریں۔ یہ پانچویں بڑی غلطی تھی جو ہمارے اور آپ کے نمازیوں کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، آمین کہنا، یہ بھی مسئلہ ہے، لیکن بڑے مسئلے انشاءاللہ آگے کے درس میں ہوں گے۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں، کچھ علمی باتیں بھی ہو گئیں جو شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہوں، لیکن آپ کو قرآن و سنت کی صحیح بات بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور سنت مصطفیٰ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری اور آپ کی نمازوں کی اصلاح فرما دے۔ ہم جو نمازیں پڑھیں اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی نماز کو قبول فرمائے، سنت مصطفیٰ کے مطابق ہماری نماز ادا ہو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جس طریقے سے اللہ کے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور ہمیں بتایا، اور آج مستند کتابوں میں احادیث کی کتب میں موجود ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو اسی طرح سے نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔